موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال المحشر سورة الانشقاق تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فلا أقسم بالشفق هو النهار كله. وفي رواية عنه أيضا أنه قال الشفق والشمس رواهما ابن أبي حاتم وإنما حمله ولا هذا قرنه بقوله تعالى والليل وما وسق أي جمع كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير رحمه الله أقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا. وقال ابن جرير وقال آخرون الشفق اسم للهمرة والبياض وقالوا هو من الأزداد. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة رحمه الله تعالى عليهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس پہ دلائل دے رہے ہیں کہ شفق سے کیا مراد ہے. تو فرماتی ہیں کہ ایک تو قول مبارک یہ ہے جو حدیث مسلم میں آیا ہے کہ شفق سے مراد جو ہے وقت مغرب ہے معلوم یغب الشفق اور شفق کہتے ہیں ہمرہ کو. اور ایک قول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شفق کا اطلاق جو ہے وہ پورے دن پر بھی ہوتا ہے النہار کلہ. اب مفسر فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. تو چونکہ بعد میں اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے تو لہذا شفق سے مراد دن ہے اور واللیل سے مراد جو ہے وہ رات ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حملہ علی ھذا اس قول پہ وجہ کیا ہے کہ اس کے بعد جو قسم ہے وہ رات کی ہے واللیل وما وسق یعنی جمع کونہ یعنی اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا. اقسم بالضیاء والظلام یعنی اللہ نے گویا روشنی کی بھی اور اندھیرے دونوں کی قسم کھائی. اور مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقسم اللہ بالنہار مدبرا اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے دن کی جو دن جانے والا ہے کیونکہ ڈوبنے کے بعد شفق آئے گی. وباللیل مقبلا اور اللہ نے قسم کھائی رات کی جو رات آنے والی ہے یعنی دن جانے والا رات آنے والی ہے. اس لیے حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ قول مبارک بھی ہے کہ الشفق اسم للحمرۃ والبیاض. وہ فرماتے ہیں کہ شفق صرف ہمرہ کو نہیں کہتے بلکہ ہمرہ پر بھی شفق کا اطلاق ہے اور اس کے بعد جو سفیدی ہے اس پر بھی شفق کا اطلاق ہے. وَهُوَ مِنَ الْأَزْدَادِ یعنی یہ جملہ لفظ جو ہے یہ ازداد سے ہے اس کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ تو لفظ ورا جو ہے
یہ ازداد میں ہے. ورا کا معنی آگے بھی ہے، ورا کا معنی پیچھے بھی ہے. اسی طرح ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفق کا معنی جو ہے وہ حمرہ بھی ہے، سرخی بھی ہے اور سفیدی بھی ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ ازداد سے ہے. قال ابن عباس و مجاہد والحسن و قتادہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ائمہ کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے، جن میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو حمرہ ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، جب تک وہ سرخی ہے مغرب کی نماز کا وقت ہے، اور جب وہ سرخی ڈوب جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو. اور یہ سرخی صبح کو بھی ہوتی ہے اور غروب شمس کے بعد بھی ہوتی ہے. اچھی طرح بات کو سمجھیں. اللہ کرے کوئی ایک مسئلہ بھی سمجھ آئے تو شکر کرو کہ میرا عمرے پہ آنا جو ہے وہ اللہ نے قبول فرما دیا. کوئی ایک مسئلہ تو یاد کر لو، کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب بلاد اسلامیہ کا تو یہ حال ہو گیا ہے نا کہ مسجدوں میں بھی سیاست ہے، منبر پر بھی سیاست ہے، جمعہ میں بھی سیاست ہے. یعنی اللہ نہ کرے دین کی بات تو کرنے والے گویا کہ ختم ہو گئے، اگر ہیں تو کوئی بہت تھوڑے سے. ہمارے اپنے ایک علاقے میں ایک مسجد تھی، اس پہ اہل بدعت نے قبضہ کر لیا، جھگڑا ہو گیا، گورنمنٹ نے سیل کر دیا، مسجد بند ہو. حالانکہ وہ بالکل ریلوے اسٹیشن سے اترنے کے بعد سب سے پہلی مسجد وہ ہوتی تھی، یہاں ہمیشہ مسافر اور بھری ہوتی تھی مسجد بند ہو گئی. بہرحال ان حضرات نے بڑے اجلاس کیے، سارے مولوی اکٹھے ہوئے، کیا کریں اور جلوس نکالو اور فلاں کرو اور فلاں کرو اور فلاں کرو. جیسے ہمارے ہاں تو ہر بات پہ جلوس ہے نا. اس لیے حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قوم کا کیا عالم ہے، ان کو کہو کہ زندہ باد تو زندہ باد، ان کو کہو مرد آباد تو مرد آباد. اب یہ تو کل انعام ہے نا، سوچیں بھی نہیں. ان کو کہو بھی نماز پڑھو گے ہاتھ کھڑے کرو، سب کر رہے ہیں. کہو گے اچھا بھی نماز نہیں پڑھو گے ہاتھ کرو، سب کھڑے کرو. تو بہرحال اتفاق سے وہاں کے کچھ دوستوں نے کہا میرے لیے کہ بھی ان سے بھی مشورہ کرو کہ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں، ہم کیا کریں. میں چھوٹا تھا، نوجوانی تھی، بچپن تھا، کتابیں پڑھ کے فارغ تو ہو گئے تھے الحمدللہ، لیکن ابھی ابتدائی دن تھے. اس وقت مولویت سے زیادہ بلوچ ہونے کا غلبہ تھا، یعنی دور جاہلیت تھا. میرے پاس حضرات تشریف لے آیا، میرے سارے بزرگ قابل احترام نے کہا کیا باتیں کرنے کی، یہ مسجد کا مسئلہ ہے اور عند اللہ یہ مسجد ہماری ہے، ہمارے آدمی نے بنائی ہے، ایک موحد آدمی نے اس کی بنیاد رکھی، اس نے زمین دی، اسی نے پیسہ لگایا، ساری زندگی یہاں موحد امام رہا. اب جھگڑا ہو گیا تو بند ہو گئی ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، جلوس نکالیں، ہڑتالیں کریں، مطالبات. میں نے کہا جی آپ کچھ نہ کریں، یہ کام مولویوں کے بس کے نہیں ہے، یہ کام ہم فقیروں کے ہوتے ہیں. آپ چھوڑ دیں کام ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ اس بات کو تو چھوڑو نا کہ کیسے ہو جائے گا. تو وہاں متعلقہ جو ایس ایچ او تھے وہ بلوچ تھا، مجھے پتا تھا اس کا، بڑا مضبوط تکڑا آدمی. میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا بھائی یہ کام کرنا ہے، اور نے کہا مکی صاحب آپ ایسے کریں
ہم اپنے آدمی لگا دیں گے، جھگڑا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جا کے وہ سیل توڑ دیں اور اپنے بندے مسجد میں بٹھا دیں اور نمازیں شروع کر دیں۔ موقع پر لڑائی میں نہیں ہونے دوں گا۔ بعد میں جو میرے پاس آئیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنی برادری کو بھی تکلیف دی، وہاں سے بھی کوئی 2-4 بندے منگائے اور انہوں نے بھی دوبارہ مسجد پہ الحمدللہ قبضہ ہو گیا۔ وہ گئے دوڑے بھاگے پولیس میں گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ سول کورٹ کا معاملہ ہے، سیل لگائی تھی عدالت نے، انہوں نے توڑی ہے تو عدالت پہ ایکشن لینا چاہیے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جائیں عدالت کو درخواست دیں۔ تو بہرحال الحمدللہ وہاں جو عالم رکھا گیا نماز کے لیے، میں نے اس کے آگے ایسے ہاتھ باندھے، میں نے کہا دیکھو میں میرے ساتھ ہاتھ باندھتا ہوں، یہ مسجد بڑی موقع کی مسجد ہے، جمعہ تم نے پڑھانا ہے اور کوئی سیاست میاست نہیں کرنی ہے، کتاب الطہارہ سے جمعہ پڑھانا شروع کرو، لوگوں کو مسائل سمجھاؤ، پلیتی کے، پاکی کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے۔ جب کتاب الطہارہ ختم ہو جائے کتاب الصلاۃ شروع کر دو، جب کتاب الصلاۃ شروع ہو جائے کتاب الزکوٰۃ شروع کر دو۔ تو ہر جمعے میں تم نے یہی مسئلے سمجھانے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے کہا جی بالکل آپ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ یقین کریں کہ سارے اس شہر میں، بہت بڑا شہر، سب سے بڑا اجتماع اسی کے پیچھے ہوتا تھا جمعہ کی نماز میں۔ لوگ کہتے کہ یار چلو وضو کرنا تو سیکھیں، نماز پڑھنا تو سیکھیں۔ باقی جتنا بڑی انتظامیہ اگر سارے وہی نماز پڑھتے کہ یار ایک نمازی، ایک ہی مسجد تو ہے جہاں ہمیں گالیاں نہیں ملتی، چلو وہی نماز پڑھتے ہیں، سڑکیں بھر جاتی، اور وہ ہر جمعہ میں ایک یا 2 مسئلے صرف سمجھاتا تھا۔ کیوں آدھا گھنٹہ تو ہوتا ہے سر، آدھے گھنٹے میں اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسئلہ سمجھو کہ اب امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سرخی غائب ہو جائے گی تو بس مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مثل اول آئے گی تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ خدا کی شان ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اچھا اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اندھیرے میں پڑھی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائے، یوں سمجھے نا، کیونکہ صبح صادق جو ہے آج کل مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ صبح صادق جو ہے ہو رہی ہے 4:50 پہ، اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اب سورج تو نکلتا ہے 6:20 پہ، اور سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے نماز فجر کا وقت موجود ہے، بات سمجھو، یعنی 4:50 پہ صبح صادق ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ اب جناب اب آپ دیکھیں کہ سورج کب نکلے گا؟ 6:10 پہ، تو کتنا درمیان میں فرق ہے؟ یہ تو اللہ کا حرم ہے نا کہ ہر طرف لائٹ ہے، ورنہ اگر آپ اندھیرے میں پڑھیں تو بالکل اندھیرا ہوگا نا اس وقت۔ اگر آپ دیہات میں ہوں اور اول وقت میں نماز پڑھیں تو بالکل اندھیرا ہوگا، چونکہ ابھی تو 1.5 گھنٹہ سورج نکلنے میں، روشنی آنے میں باقی ہے۔ اب دیکھیں فجر میں، عصر میں اور عشاء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے روشنی ہونے کے بعد پڑھو، اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لو۔ اگر سورج نکلنا شروع ہو گیا تو پھر نماز جائز ہی نہیں، لیکن اندھیرے میں نہیں، روشنی میں پڑھو۔ ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ تمام ائمہ قرآن حدیث سے باہر نہیں جاتے کبھی، سب کا اصل جو ہے وہ قرآن حدیث ہے۔ جیسے آپ کسی کو سونا دیتے ہیں کہ جی یہ 10 تولے سونا ہے، اس میں سے مجھے ایک نیکلس بھی بنا دو، بندے بھی بنا دو، بریسلیٹ بھی بنا دو، ایک انگوٹھی بھی بنا دو۔ اب اصل تو سونا ہے نا، باقی تو آپ کے منشے کے مطابق وہ زیور بنا رہا ہے۔ سونا ہی نہ ہو تو کیا بنائے گا؟ اصل قرآن و سنت ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ اسی لیے جو مسائل منسوخ ہیں ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، یعنی جو مسائل منسوخ ہیں ثابت ہیں قرآن سے، ثابت ہے میرے مدنی پاک سرکار کی حدیث مبارک سے، اور حدیث مشہور ہے، متواتر ہے اور قطعی دلالت ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اب ائمہ میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی 2 وجوہ ہیں، ایک دماغ میں ہمیشہ کے لیے رکھ لو کہ یا تو حدیثیں اس مسئلے میں 2 ہیں، اب بعض اماموں نے یہ حدیث لے لی، دوسرے امام نے یہ لے لی، تو دونوں نے حدیث ہے نا، بات کو سمجھو، لیا دونوں نے سبق حدیث سے ہے، حدیث سے باہر کوئی نہیں۔ اب مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ دعا قنوت پڑھتے ہیں وتر میں آپ، تو دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ دعا بھی ہے، یہ بھی حدیث ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ بھی حدیث ہے۔ تو بعض ائمہ کرام نے اللہم اہدنا والی حدیث لے لی، بعض نے اللہم انا نستعینک والی لی، تو دونوں کے پاس حدیث ہے نا۔ جھگڑا تو تب ہوتا کہ دونوں حدیثوں کو چھوڑ کے کوئی امام اپنی دعا بنا لے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز کے اندھیرے میں پڑھنے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعض بھی احادیث ہیں، حضور نے فرمایا بھی نماز اول وقت میں پڑھا کرو، اور بعض روایات میں غلس کا، اندھیرے کا لفظ بھی آتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ گلیوں میں جب گزرتے تھے تو پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ کون ہے یا یہ کون ہے، یہ پتہ لگتا تھا آدمی جا رہا ہے، چونکہ وہاں لائٹنگ تو نہیں تھی نا، بجلیاں تو نہیں تھی، تو ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ۔ اچھا، امام صاحب فرماتے ہیں روشنی میں پڑھو، ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اسفروا بالفجر، صبح کی نماز روشنی کھلنے پر پڑھا کرو، فإنه اعظم للأجر، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو امام صاحب نے اس حدیث کو لے لیا، تو جھگڑا کیا ہے، لڑائی کس بات کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس پر عمل کرنے میں 2 فائدے ہیں، ایک تو جتنا آپ نماز ذرا دیر سے پڑھیں گے زیادہ نمازی آ جائیں گے، زیادہ سوئے لوگ بھی پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ نے اول وقت میں پڑھ لی تو ہمارے جیسے تو مارے گئے نا جماعت سے۔ اسی طرح ظہر کی نماز ہے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے اول وقت میں پڑھو، زوال کے بعد فوراً ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ 12:15 پہ زوال ہوتا ہے، 12:25 پہ اذان ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا، اس میں بھی امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں، ظہر کی نماز دیر کر کے پڑھو. کیوں؟ وہ بلواتے ہیں کہ 2 مثل تک اس کا وقت موجود ہے، تو جلدی کی کیا ضرورت ہے، لوگ جماعت سے رہ جائیں گے. اچھا، ان کے بعد بھی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا ابردو بالظہر، ظہر کی نماز تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو. فإن شدت الحر من فیح جہنم، یہ شدید گرمی جو ہے یہ جہنم کی طرف سے ہے. ایک حدیث میں لفظ آتا ہے من النار، یہ آگ کی گرمی ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آگ جو ہے اس کے لیے 2 نفس ہیں، نفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف. ایک سانس تو وہ گرمی میں نکالتی ہے اور ایک سردی میں. جو گرمی میں نکالتی ہے اس کی وجہ سے 6 مہینے گرمی رہتی ہے، اور جو سردی میں نکالتی ہے اس کی وجہ سے سردی رہتی ہے. باقاعدہ حدیث میں لفظ ہے نفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، اور امام بخاری کی حدیث ہے. اور شدت الحر بھی آ گیا من فیح جہنم. دعا کرو اللہ ہمیں حدیث پڑھنے کی بھی، پڑھانے کی بھی، سمجھنے کی بھی، سمجھانے کی بھی توفیق دے، اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ گرمی جہنم کی وجہ سے ہے اور اس کے سانس لینے کی وجہ سے، تو آگ کیسے سانس لیتی ہے؟ آگ تو آگ ہے. بھائی آگ جو ہے وہ تو گرم ہی، آگ کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ اگر سیدنا ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تو اللہ کا حکم تھا صرف ایک انسان کے لیے، ساری دنیا کے لیے تو نہیں. تو یاد رکھیں کہ بخاری امام رحمت اللہ علیہ نے جو لفظ نار ذکر کیا، مقصد ہے موضع النار، جہاں آگ ہوتی ہے، یعنی جہنم. جہنم کے 2 سانس ہیں، آگ کے نہیں. اور جہنم میں طبقات ہیں، بعض طبقات جو ہیں ان میں آگ ہے، اور بعض طبقات جو ہیں وہ زمہریر ہیں، ان میں شدت کی سردی ہے. اور وہ سردی کا بھی عذاب ایسے ہوگا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کافروں کو ڈالیں گے تو کہیں گے یار اس سے تو ہوئی آگ بہتر تھی. تو اب یہ حدیث کا مطلب ہوا کہ ایک تو وہ طبقہ جو نار والا ہے وہ سانس لیتا ہے تو گرمی آ گئی، اور وہ طبقہ زمہریر والا جو ہے جب وہ سانس نکالتی ہے تو سردی آ گئی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب حدیث مبارک کو سمجھ پلے بھی پڑ رہی ہے، ویسے میں محنت کر رہا ہوں. چلو کسی ایک کے پلے پڑ گئی تو میری قیامت اور جنت تو بن گئی نا. ضروری تو نہیں کہ سارے سمجھ لیں. اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ تیرا کام ہے تم دانہ ڈالتے رہو، کبھی کبھی باز آتے ہیں، ورنہ اکثر تو چڑیاں ہی کھانے آتی ہیں نا. تو کوئی تو اس میں سمجھنے والا بھی ہوتا ہے نا. تو اب سمجھیں کہ وہ 2 سانس کیا ہوئے جہنم کے، اس میں ایک طبقہ کیا ہے آگ والا، ایک طبقہ کیا ہے زمہریر والا، ٹھنڈ والا. اسی لیے یہ مشرکین، مستشرکین، اعدائے دین، اعدائے اسلام میرے مدنی سرکار کے معراج پہ اعتراض کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ جناب زمین سے آسمان تک تو کئی طبقات ہیں، طبقات ہوائیہ بھی ہیں، ناریہ بھی ہیں، زمہریریہ بھی ہیں، ان سب سے حضور کیسے گزر سکتے ہیں؟
تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے معراج سے پہلے بھی حضور کا سینہ کھولا ہے. جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے نا، وہ سب کو جنت سے لے آئے نا، وہ استعداد پیدا کر دی. جیسے اب تم دواؤں سے استعداد پیدا کر کے لوگوں کو راکٹ کے ذریعے اوپر بھیجتے ہو، اللہ کے نبی کو اوپر بھیجنے کے لیے اللہ استعداد پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی میں وہ طاقت رکھ دی گئی کہ ہر کرے سے گزر جائے اور کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچے. اور پھر وہ جو ایک بات یاد رکھو کہ رفتار جتنی تیز ہو نا، مثلا ایک جگہ آگ جل رہی ہے، اگر سپیڈ سے کوئی چیز نکلے تو اس کو آگ کچھ نہیں کہے گی. اور وہاں تو یہی نور کی سپیڈ تھی نا، جبریل ساتھ جا رہا تھا. جب اتنی رفتار سے گزرنا ہو کہ جہاں نظر پڑے وہاں قدم پڑے، تو پھر یہ پورے شرے کیا کریں گے. اور دوسری بات، یہ سب سے بڑی بات یاد رکھیں کہ ان قرات کے بنانے والا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. جب خالق خود بلا رہے ہیں تو ان قرات کے اثرات کو بھی ختم کر سکتے ہیں، تو اس کی تکلیف کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے بٹن بند کر دیا، بات ختم ہو گئی. ایئر کنڈیشن آپ کا چل رہا ہے، ٹھنڈ زیادہ ہو گئی، آپ نے بٹن بند کر دیا. تو اللہ کے آگے بند کرنا کو مشکل تھا. اسی لیے جو بعض اللہ والے ہیں نا، جن کو اللہ نے سرکار دو جہاں کی محبت سے بھی نوازا ہے، اور اللہ نے علماء اور صلحاء اور اولیاء اللہ کی صحبت سے بھی نوازا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بھئی رات بھی نہیں گزری، رات کے بعض حصے میں اسراء و معراج ہوا ہے. تو یہ اتنا بڑی مسافت ہے کہ 1 مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے، اور 500 سال کا سفر تو پہلا آسمان ہے، اور پھر 7 آسمان ہے. 3500 سال کی مدت کا سفر اتنے لمحات میں گزر گیا کہ لیلن من المسجد الحرام، لیلن نکرا ہے، یعنی رات کا بعض حصہ، ساری رات نہیں، اللیل نہیں، الف لام نہیں. والتنوین للتقلیل، یہاں تنوین قلت کے لیے ہے. تو انہوں نے کتنی بڑی عجیب بات کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام، جب آپ کے اسراء و معراج کے جانے کا وقت آیا اور آپ نے براق پہ سواری کی، تو یہ تو صحیح حدیث میں ہے نا، براق شوخی کرنے لگی. اللہ اکبر، براق اچھلنے لگی. ہائے کیا کرے آدمی. وہ کہتے ہیں نا کہ تن ہم داغ داغ شد، جب سارا بدن زخمی ہو تو کہاں کہاں آدمی پٹی رکھے. میرے بدعتی بھائیوں نے یہاں سے مسئلہ نکال لیا. وہ کہتے ہیں نہیں، حضور کی خوشی میں جانور بھی دھمال کھیل رہے تھے تو ہم کیوں نہ کھیلیں. انہوں نے مسئلہ نکالا ہے، وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس کو بھی وجد آ گئی، اب ہمیں بھی وجد آ جاتا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، حضرت عثمان جبل احد پہاڑ مدینے والے پہ کھڑے تھے، تو وہ جہاں پہاڑ جو ہے نا ہلنے لگا، گویا اس میں زلزلہ آیا. کہتے ہیں دیکھا جناب، حضور کی خوشی میں تو پہاڑ بھی دھمال کھیل رہا تھا. یہ تو وہابیوں کو سمجھ نہیں آتی نا، ان کو عشق ہو تو پتہ لگے، لیکن پوری حدیث نہیں پڑھتے. کیا کرے آپ، مطلب لیتے ہیں نا اپنا. اسی حدیث میں ہے کہ جب پہاڑ نے حرکت کی تو حضور نے ضرب برجلہ بقدمہ، آپ نے اپنا پاؤں مارا، فرمایا اثبت یا جبل،
میں اس بتیا عہد ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہے، تو جو دمال کھیلے اس کے سر پہ جوتا مارو جیسے حضور نے مارا، سنت پہ پورا عمل کرو نا. پہاڑ ٹھہر کے اسی طرح براق نے شوخی کی تو جبریل نے براق کو حکم دیا، کہا براق پتہ ہے تمہیں آج تم پر وہ شخص سوار ہو رہا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، خبردار آئندہ شوخی کی تو. میں پتہ ہے اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ اسی براق پہ اور انبیاء بھی سوار ہوئے ہیں، لیکن سب سے اشرف افضل اعلیٰ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں دیکھو نا اللہ والوں نے کیسی بات کی ہے، یہ تو بس دل کی باتیں ہیں نا جی. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. لیکن جن کے دل میں عشق ہی نہ ہو وہ حضور کی حدیث کیسے پڑھائے گا، بخاری کیسے پڑھائے گا؟ تو انہوں نے کتنی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ادھر سواری نکلی اور ادھر حکم الہی جاری ہو گیا. اللہ نے حکم دیا کہ تمام نظام عالم رک جاؤ، ستارے، سیارات، ابراج، چاند، سورج، رات، ہر چیز تھم جاؤ، اب میرے مدنی کی سواری آ رہی ہے. سب کچھ وہی رک گیا. وہ کہتے ہیں جب رک گیا تو رات کیسے گزرے؟ وہ تو بریک لگ گئی. آپ واپس آئے تو پھر چل پڑا. اس لیے رات کا پتہ ہی نہیں کتنی گزر گئی، لیکن گزر سکتی ہی نہیں، وہی روک دی گئی. ستارے کھڑے ہو بس، اب سورج حرکت نہیں کرنی، اب چاند تو نہیں ہلنا، خبردار محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں. تو جو نظام عالم کا خالق ہے وہ چلا دے یا منع کر دے یا روک دے جیسے چاہے، یا فعل ما یشاء و یحکم ما یرید. تو اس لیے اب بات سمجھیں کہ بھئی نفس جو ہے وہ آگ سے نہیں، وہ جہنم سے ہے، اور جہنم میں 2 طبقے ہیں، ایک آگ کا اور ایک زمہریر کا. تو جب آگ والا سانس لیتی ہے تو گرمی، اور زمہریر والا سانس لیتی ہے تو سردی. یہ تو حل ہو گیا، لیکن اب مشکل اور پیش آ گئی حدیث میں کہ بھئی تمام دنیا کے علماء بھی اور روایات بھی اور حدیثیں بھی کہتی ہیں کہ گرمی سورج سے آ رہی ہے. بات کو سمجھو، توجہ ادھر رکھو گے تو سمجھ آئے گی. اگر توجہ گھر ہو تو پھر کا کچھ بھی سمجھ نہیں ہے. خیر بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، سمجھنا بھی آئے نا، بیٹھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. بھئی اب سورج، گرمی تو سورج سے آتی ہے، یہ تو بال اتفاق ہے. اچھا اس لیے حدیث میں ہے نا کہ قیامت کا دن سورج جو ہے وہ 1 میل کے قریب آ جائے گا، اس لیے ساری مخلوق پسینے میں ڈوبی ہوگی. تو لہذا گرمی تو سورج سے آ رہی ہے، اور یہاں حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ جہنم سے آ رہی ہے. اچھا جہنم زمین میں نیچے ہے اور سورج اوپر ہے، تو اب دیکھیں نا تعارض آ گیا حدیث میں بھی، گرمی اوپر سے آ رہی ہے نیچے سے آ رہی ہے. تو اس میں بھی الحمدللہ کوئی مشکل نہیں اگر سمجھو تو. علماء نے فرمایا کہ حضور کی حدیث سچی ہے، وہ سانس لیتی ہے، لیکن اس گرمی کو یہ سیارات اور سورج اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. پھر حسب ضرورت جہاں قریب ہوتے ہیں زیادہ گرمی، جہاں دور ہوتے ہیں تھوڑی گرمی. اس کی مثال سمجھ لو، جیسے آپ ایمرجنسی لائٹ لگا دیتے ہیں نا گھر میں کہ بجلی سے چارج کر لیتے ہیں، جب بجلی چلی جائے گی وہ روشن ہو جائے گا، اسے اپنے اندر بجلی کو لیا ہوا ہے. اسی طرح وہ ساری وہ جہنم والی گرمی انہوں نے لی ہوئی ہے، اب ضرورت کے مطابق وہ بھیج رہے ہیں. تو حدیث بھی سچی ہو گئی، دونوں حدیثیں بھی صحیح ہو گئی، کسی حدیث میں اشکال بھی نہ رہا الحمدللہ. اور مسئلہ بھی یہی سمجھ آیا کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. واللہ اعلم.
میرا بھائی قصر نماز کے لیے کوئی مدت نہیں ہوتی، مسئلہ سمجھو۔ اگر آپ نے ایک شہر میں آ کر نیت کر لی ہے کہ میں 15 دن قیام کروں گا، اب آپ مسافر نہیں ہیں، نماز پوری پڑھیں۔ اچھا، آپ نے نیت نہیں کی، آپ کا ارادہ ہے کہ بھئی ہم 8 دن کے بعد انشاءاللہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے، آپ قصر پڑھیں گے، لیکن 8 دن اور گزر گئے پھر بھی قصر پڑھیں گے، 8 دن اور گزر گئے پھر، کیونکہ نیت ہی نہیں ہے نا قیام کی۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بھئی نیت کر لی 15 دن، اچھا 2 دن کے بعد چلے گئے، نماز پوری پڑھیں گے، کیونکہ مسئلہ ہے نیت پر۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی بنیاد نیت پہ ہوتی ہے۔ تم نے نیت کی میں یہاں 15 دن رہوں گا، لیکن 5 دن کے بعد چلے گئے، نماز پوری پڑھو گے۔ تمہاری نیت ہے کہ میں 15 دن نہیں رہوں گا، میں 10 دن رہوں گا، لیکن 20 دن گزر گئے، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، پھر بھی قصر پڑیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ 48 میل شرعی سفر ہو جہاں، وہاں بھی قصر پڑیں گے۔ 48 میل کا معنی ہے 78 کلومیٹر، یعنی آج کے حساب سے اگر سفر ہمارا 78 کلومیٹر بنتا ہے تو ہم مسافر ہو گئے، نماز قصر پڑیں گے۔ لیکن وہ سفر کہاں سے شمار کریں گے؟ جب شہر کی حدود ختم ہو جائیں گی تو آگے سے گنیں گے۔ یہ نہیں کہ حرم سے گننا شروع کر دو، یہ تو مکے سے نکلتے نکلتے 20 کلومیٹر ہو جائیں گے۔ جب شہری حدود ختم ہو گئی، یوں سمجھ لو کمیٹی حدود ختم ہو گئی، اب آگے سے ہم مسافر ہیں۔ 48 میل بنتا ہے، اب مسافر۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی ہے وہ ٹریلر چلاتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، وہ تو بیچارے ساری زندگی سفر میں ہیں، تو وہ ہمیشہ قصر پڑیں، کیونکہ وہ کسی جگہ رہتے نہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، مال آئے اتارا، لوڈ اتارا، 2 دن ریسٹ کی، تیسرے دن گاڑی بھری پھر چل پڑے، وہ ہمیشہ مسافر۔ نماز جنازہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک ہر تکبیر پہ اللہ اکبر کہے، یہ مستحب افضل کا مسئلہ ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، نماز دونوں کی الحمدللہ ٹھیک ہے، افضل اولا کی بات ہے۔ اگر ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، تو اس کی جگہ بالکل پیچھے والا اس کی جگہ پہ آ جائے تاکہ صف نہ ٹوٹے۔ اگر ہم نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو ٹخنے کھلے ہوں جوتی میں، یہ تو بالاتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایسا جوتا پہنے کہ دونوں ٹخنے جو ہیں وہ ظاہر ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، اوپر کی ہڈی بھی ظاہر ہو، یہ بھی اسی حکم میں آتی ہے، یہ بھی کعب میں آتی ہے۔ کعب کا معنی وہ چیز جو ظاہر ہو۔ بھائی آپ ووٹ جانے، آپ کے نوٹ جانے، کیوں مجھ سے پوچھتے ہو یہ مسئلہ؟ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو، بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں جی ووٹ امانت ہے، امانت کس کو دو گے؟ انتد الامانات الی اہلھا، یہ تو داڑھی منڈاتا ہو، شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، لوگوں کی لڑکیاں اغوا کرتا ہو، تھانے کا بھتہ خور ہو، چٹی کے دلال ہو، بنتے تو وہی ہیں، شریف آدمی تو بن نہیں سکتا۔ مجھے کوئی شریف آدمی دکھاؤ بن سکے، کسی مسجد کے مولوی کو کھڑا کر دو تو میں دیکھتا ہوں اس کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں، امانت آپ ادا کرتے ہیں۔ چھوڑو ان قصوں کو یار، یہ بات ہی بنیاد ہی غلط ہے۔ تو جب دیوار ہی غلط ہے، اوپر بھی دیوار غلط ہی جائے گی نا۔ جب بنیاد غلط ہے، جتنا دیوار لے جاؤ ٹیڑھی جائے گی۔ تا سریا میرا دیوار کج، اب دیوار کو سریا تک بھی لے جاؤ تو ٹیڑھی ہی جائے گی، کیونکہ بنیاد جو ٹیڑھی ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو جی، امانت ہے اور فلان ہے اور نظام ہے، کیا نظام ہے؟
ہمارا تو ایمان ہے وہی ایک ہی نظام ہے جو میرے مدنی پاک کا نظام. اور حضور نے فرمایا کہ مشورہ ہو تو شاورہم فی الامر، مشورہ کرو. امرہم شورا بینہم، ان کے مسائل جو ہیں مشاورت سے حل ہوں. لیکن مشورہ کس سے کرو؟ سونے کا زیور بنانے ہوں تو مشورہ آپ نائی کے پاس جائیں گے کرنے کے لیے. کپڑا سلوانا ہو تو درخان کے پاس جائیں گے. جو اس کا اہل ہوگا اس سے مشورہ ہوگا. اور یہی تو جھگڑا ہے، ورنہ پھر یزید کو بھی ماننا پڑے گا. جھگڑا یہی ہے کہ اس کی بیعت مکے مدینے والوں نے نہیں کی، باقی تو سارے جہان نے کر لی تھی. جو اور اصل ارباب حل و عقد یہ لوگ تھے. ان بحثوں میں نہ پڑو. میں آپ کی جمہوریت کو نہیں مانتا، اگر یہ کفر ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. میں صرف ایک بات کا حامی ہوں کہ پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو اللہ کے قرآن کے قانون کو نافذ کرو. اس ملک میں جو بد امنی تھی، اس ملک میں مدینہ منورہ تک قافلے نہیں جا سکتے تھے، مار لیے جاتے تھے، لوٹ لیے جاتے تھے. اللہ آل سعود پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. ان کے جب باپ آئے انہوں نے آ کے اقتدار سنبھالا، آ کے شریعت نافذ کی، اور آج وہی مدینہ منورہ ہے. عورت اکیلی 2 لاکھ کے زیور پہن کے چلی جائے، مجالے کوئی چھیڑے، خود بری نہ ہو، خود ڈھونڈ رہی ہو تو اس کو تو ہر جگہ مل جاتا ہے نا. شیطانہ کے لیے شیطان تو ہر جگہ ہوتے ہیں، خبیثہ کے لیے خبیث بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ تو حضور کے زمانے میں بھی زنا ہو گئے. اگر کوئی آدمی میں احرام میں ہوں ہاتھ کو عطر لگا دے، دھو ڈالو بس. حضرت توسی رحمت اللہ علیہ اور تمام علماء پہ اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. بھائی وہ میرے تو بزرگ تھے، ساری زندگی میرے ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کرتے تھے الحمدللہ جب بھی آتے تھے، اور میرے مکان پہ ہی ٹھہرتے تھے. بالکل یہ حدیث صحیح ہے کہ یا عبد مناف، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اللہ کے حرم میں کوئی پابندی نہ کرو، جب کوئی چاہے نماز پڑھے اور جب کوئی چاہے طواف کرے. اسی سے بعض علماء لیتے ہیں نا کہ یہاں طواف کی نماز ہر وقت جائز ہے. اسی لیے ائمہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جب طواف کرو 2 رکعت پڑھ لو. ایک حدیث یہ بھی ان کی دلیل ہے کہ حضور نے حکم دیا تھا نا کہ لا تمنعوا، کسی کو منع مت کرو. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح اور صریح ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. وہ فرماتے ہیں یہ خطاب جو ہے تو عبد مناف کو ہے. حضور اپنے صحابہ کو حکم دیتے بھی جب چاہو نماز پڑھ لیا کرو، عبد مناف کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات نہیں سمجھ آئی. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی متولی مسجد کو کہے یار خدا کا خوف کرو، مسجد کھلی رکھو، آنے تو لوگوں کو جب آئے نماز پڑھے. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ظہر کی عصر کو پڑھ لیں، عصر کی ظہر کو پڑھ لیں. فرماتی یہ تو ان کے لیے حکم تھا، وہ منع کرتے تھے لوگوں. بہرحال سب ائمہ حق ہیں، اللہ قبول فرمائے. کوئی جھگڑوں میں نہ پڑے کرو. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا اللہ رسول پر ایمان ہے، تقلید ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. تم مجھے صرف ایمان کے معنی سمجھا دو تو میں مان لوں گا کہ تمہیں آتا ہے. کہ ایمان کا کیا معنی ہے، اسلام کا کیا معنی ہے، احسان کا کیا معنی ہے، اور ان میں کیا فرق ہے. تو کسی سے پوچھو گے نا، جب پوچھو گے تو یہی تقلید ہے. تم امام ابو حنیفہ سے پوچھو یا امام بخاری سے پوچھو، بات تو ایک ہی ہے. کہتے تھے کہ حضور پاک کے حدیث میں کوئی پیشین گوئی ہے کہ میرے بعد ائمہ آئیں گے. آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ علماء میرے وارث ہیں؟ تو ان سے بڑا عالم کون ہے؟
یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ فارس سے ایسے آدمی پیدا کریں گے کہ دین سریا پر بھی ہو تو لے آئیں گے وہ. نبی کا فرمان سچا ہے. اگر کوئی آدمی جیرانہ جائے یا مسجد عائشہ ویسے دیکھنے کے لیے چلا جائے، احرام نہ باندھے، کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ جہاز میں جو کھانا ملتا ہے، کھانے کے بعد جو استعمال شدہ برتن ہیں وہ ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی مسافر وہ برتن اٹھا لائے تو وہ آپ کے ہیں نا، آپ کو کھانا دیا ہے نا انہوں نے، کوئی آپ کی ملک ہے، آپ اٹھا لائیں یا آپ رکھائیں، جو مرضی آئے کریں. مولوی صاحب وہ برتن اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ اٹھا لاؤ. وہ ویسے بھی ڈسپوزیبل ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ کھایا اور پھینک دیا، اگلے کام کے وہ ہیں ہی نہیں. نہ وہ گرمی میں کام آئے نہ سردی میں کام آئے. اٹھا کے کیا کرو گے؟ تم کو بھی پھر پھینکنا ہی پڑے گا. ہاں تم نے کھانا نہیں کھایا، پیک کر کے لے آئے کہ بھی میں بعد میں جا کھا لوں، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ جب اللہ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا اور اللہ رسول کی اطاعت ہے، تو پھر یہ ائمہ کہاں سے آ گئے؟ اولی الامر سے آ گئے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر کون ہے؟ آدھی آیت پڑھتے ہو. فجر کی نماز کھڑی ہے، نماز میں مل جاؤ. سنتیں جب رہ گئی ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو. اگر مجبوری ہو تو فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی وہ سنتیں پڑھ سکتے ہو. کہتے جی اپنی بیوی کو کہاں سے بوسہ دینا افضل ہے؟ مجھے کیا پتا بھائی، جہاں مرضی آئے جناب. یہ مسئلہ ہے، یہ بھی میرے ذمہ ہے. نہیں مجھے سمجھا ہے، یہ میرے ذمہ ہے. جہاں تمہیں بوسہ دینے دے دے دو، جہاں نہ دینے دے رک جاؤ. انا للہ و انا الیہ. عورت کی حیض کے دوران میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وہ معاف ہیں، روزہ معاف نہیں ہے. روزے کی قضا ہوگی، نمازوں کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ حیض ہر مہینے آتا ہے. اب 8 ہو تو 40 نمازیں رہے گی. اللہ کی مہربانی ہے نا، نماز کی قضا نہیں ہے. رمضان تو سال میں ایک دفعہ آئے گا نا، 8 روزے تو قضا ہو سکتے ہیں. کہتے جی کہ جماعت تبلیغی کا نکلنا قرآن و سنت سے. قرآن و سنت میں جو ہے اللہ نے حکم نہیں دیا نبی کو کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، بیان کرو، تبلیغ کرو. حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ. حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب. اللہ نے فرمایا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مخالفت بھی دین کی کرتے ہیں. اگر احرام کی چادر میں کفن کے لیے رکھ لوں کوئی بات نہیں. اگر لڑکی حیض کے دوران میں کچھ پڑھتی رہے اور کسی کو ثواب کے لیے بخشے دو کوئی بات نہیں. ذکر کر سکتی ہے، اللہ اللہ کر سکتی ہے، لبیک پڑھ سکتی ہے. میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ کیوں قبول ہوتی ہے تو مانگ رہی ہو نا، قبول نہ ہوتی تو مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتے. باقی اللہ کی مرضی ہے. ایوب علیہ السلام 70 سال بیمار رہے، بعد میں دعا قبول ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، بعد میں دعا قبول ہوئی. تو تم اتنی جلدی کیوں کر رہی ہو؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دعاؤں میں جلد بازی نہ کیا کرو، مانگتے رہو. فقیر کا کام، بھکاری کا کام مانگنا ہے. اب بادشاہ کی مرضی جب دروازہ کھولے. جوتا پہن کے حرم میں آ سکتے ہیں، اگر جوتا پاک ہے تو آ سکتے ہیں.
حضور پاک کا جنازہ ہوا ہی نہیں تو نماز کس نے پڑھائی؟ اللہ کے نبی معصوم ہیں، ان کو تمہاری دعا کی ضرورت تھی؟ اور آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا اور کون امام بنے؟ وہ تو 10 صحابہ جاتے تھے حضور کے حجرے میں کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے، نہ کوئی امام ہوتا تھا نہ جنازہ پڑھا جاتا۔ تم اپنے جنازے کی فکر کرو، حضور کے جنازے کی کیا بات ہے؟ اگر ابو بکر عمر نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا تو علی مشکل کشا کے در گئے تھے۔ یہ بہانے بناتے ہیں جی صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا، جناب صحابہ نے نہیں پڑھا تو اہل بیت کہاں تشریف لے گئے تھے؟ حضرت علی کہاں تھے؟ فضل کہاں تھے؟ عباس کہاں تھے؟ حسن حسین کہاں تھے؟ اگر انہوں نے بھی نہیں پڑھا تو پھر صحابہ پہ کیا اعتراض؟ یاد رکھو نبی معصوم ہیں، ان کو ہمارے دعائے جنازہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حرم میں کام کرتے ہیں، حرم میں جو کیس ہوتی ہے یہ پلاسٹک کی، ہم اب لے جائیں؟ بالکل نہ لے جائیں، انہوں نے حرم کے لیے دی ہے، تمہیں گھر جانے کے لیے تو نہیں دی۔ ایک آدمی نے 5 سال پہلے عمرہ کیا تھا، مسئلہ پوچھنے اب آیا ہے، سفر میں رہا نا بیچارہ، بہرحال وہ کہتا ہے کہ صفا تو دوڑا تھا لیکن شروع مروہ سے کیا تھا، وہ صفا نہیں ہوئی، ایک بکری دم ادا کرو۔ 5 سال کے بعد پوچھا ہے تو کچھ ادا بھی تو کرو نا۔ عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہے لیکن افضل ہے کہ کرو۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں لازم نہیں ہیں لیکن افضل ہے کہ پڑھو۔ والدین کے لیے میں فاتحہ پڑھوں، قل شریف پڑھوں، دعا مانگوں، بخشش، کوئی بات نہیں، خود پڑھو، کرائے پہ نہ پڑھواؤ۔ ہماری بیوی بچوں نے کچھ طریقے اپنا لیے ہیں، کبھی رفع دین کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ کفر اسلام کی جنگ ہی نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں ان کو لڑو نہیں، جو نہیں کرتے ان کو پکڑو نہیں۔ عورت کو زمین سے چپک کے سجدہ کرنا چاہیے، اس کے لیے جتنا پردہ ہوگا اتنا ثواب ہوگا۔ مجبوری میں بھی نمازیوں کے آگے نہ گزرے، انتظار کریں، بالکل مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ اگر اس نے عمرے میں بھی چہرے پہ کپڑا ڈالا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن نقاب نہ باندھے، ورنہ تو یہی ہے کہ مرد آگے ہیں تو کپڑا ڈال لیا کرے، اور یہاں تو ہر وقت مرد آگے ہیں۔ اللہ اپنی نافرمانی سے غصہ ہوتے ہیں، شرک سے غصہ ہوتے ہیں، باقی ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہوتا۔ جس طرح حضور پاک پہ درود بھیجا جاتا ہے، سلام بھی تو درود میں سلام بھی تو ہے نا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پہلے نماز میں بھی سلام ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، پھر اللہم صلی علی، تو دونوں چیزیں تو ہیں۔ یہ تمہارا جو اپنا بنا ہوا ہے یہ بدعت ہے۔ کیا بیوی کی کوئی غلطی ہو تو خاوند مار سکتا ہے؟ بالکل مار سکتا ہے، لیکن ایسا نہ مارے جو باعث ایذا ہو یا چہرے پہ داغ پڑے۔ میرے والد صاحب دمہ کی پتہ نہیں کیا ہے، دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، جو کہیں چپ کر کے سنتے رہو۔ جھگڑے میں بیوی کو طلاق لکھ دیا ہے، دارالفتاء سے رجوع کرو۔
شادی کے بعد لڑکیوں کا اپنے ماں باپ کے جانے پر حق ہوتا ہے؟ کیوں نہیں حق ہوتا؟ یہ تھوڑا ہے خاوند کا حق ہو گیا، ماں باپ کا ختم ہو گیا۔ یہ جو ترمیم، ترقیق، لحن، شد، مد کاری کے بعد بیٹھ کے سمجھو۔ جبل نور مدینہ منورہ عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، حضور کو نور نہیں سمجھتے، ان کو ہم جن سے نور نہیں مانتے۔ عثمان کی بیویاں ہیں، بچے ہیں۔ ذو النورین تو ہم بھی کہتے ہیں حضور نور نبوت ہے، لیکن جن سے نور نہیں ہے، بات سمجھو۔ جنس بشر ہے، نور نبوت ہے۔ حضرت عثمان بشر ہے، نورین کیوں؟ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں، ورنہ تو نور کے کئی ٹکڑے ہو گئے نا۔ عثمان کا بھی ہو گیا، 2 بیٹیوں کا نور ہو گیا، حضور بھی اللہ کے ٹکڑے کر دیے آپ نے۔ جنس بشر، ایسے تو آپ بھی کہتے ہیں حضور پر نور، اپنے والد کو بھی لکھ دیتی ہو، یہ تھوڑا ہے وہ نور کا بنا ہوا ہے، کھانا نہیں کھاتا۔ اگر عورت نے میقات سے احرام نہیں باندھا حیض کی وجہ سے، جب پاک ہو جائے میقات پہ جا کے عمرہ کرے۔ حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا مانگو، ہاتھ اٹھاؤ، کبھی اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ، کبھی مل کے مانگ لو کبھی اکیلے مانگ لو، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ زمزم بیٹھ کے پیئے، لیکن کھڑے ہو کے پیئے تو گناہ نہیں ہوگا۔ نماز کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے اپنے والدین کو بخشے، اللہ ثواب دیں گے۔ تعزیت ہوتی ہے کسی کے مرنے کے بعد، ثواب پہنچانا تو ساری زندگی ہے۔ چھبیس دن کا ہو گیا کیا؟ تب بھی آپ مسافر ہیں؟